پروگرام صبح پاکستان میں سلسلہ پیش ہے وہ بھی کیا دن تھے، پیشکش ریڈیو پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان۔ انسانی ارتقاء نے وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی۔ دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، انسانی ذہن حیران ہے کہ مستقبل میں اس دنیا کا نقشہ کیا ہوگا۔ ترقی کے اس سفر میں انسان آج بھی اپنے بچپن کی یادوں اور ماضی کے گزرے وقت کو بھلا نہیں سکتا۔ اپنی تہذیب و ثقافت اور روایات کے امین ہمارے بزرگ آج کی نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی بزرگوں میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے ماہر تعلیم کرنل ریٹائرڈ اطلس خان بھی شامل ہیں۔ آپ ماضی اور حال کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ دراصل گزرا وقت ہر ایک کو یاد آتا ہے اور آج کا دور بھی ہمارے سامنے ہے۔ گزرے ہوئے وقت کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور آج کے وقت کا ہمیشہ گلہ کیا جا رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، مگر میں اپنی نظر سے دیکھوں تو جو گزرا وقت تھا وہ بہت مشکل وقت تھا۔ آج آسانیاں ہیں ہر طرف۔ جب میں اسکول جایا کرتا تھا تو 6 کلاس میں ہائی اسکول میں ایڈمیشن کیا، جو کہ ہمارے گھر سے 8 کلومیٹر دور تھا۔ 1 سال تو بھائی کے ساتھ سائیکل شیئر کی، اور جب 7th میں ہوا تو پھر مجھے ابا جی نے اپنے لیے الگ سائیکل لے کے دی۔ چلا تو میں پہلے بھی سکتا تھا، شاید ان کو اعتماد نہیں تھا یا پھر شاید پیسے کی کمی تھی، مگر 7th میں مجھے اپنی سائیکل مل گئی اور میں انڈیپینڈنٹ اپنی سائیکل پہ جایا کرتا تھا۔ 8 کلومیٹر سردی میں اور گرمی میں سفر کر کے صبح سویرے جانا اور پھر چھٹی کے وقت واپس آنا بہت کٹھن کام تھا۔ سردی میں جب پہنچتے تھے تو اپنے ہاتھ اتنے ٹھنڈے ہو جاتے تھے کہ مٹھی بند کرنا مشکل ہوتا تھا۔ تو پہلا پیریڈ تو ہم قلم یعنی پین پکڑنے کی بھی ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی، ہم نہیں پکڑ سکتے تھے۔ بہرحال وہ مشکل وقت تھا، مشکل زمانہ تھا۔ موٹر سائیکل کسی کے پاس ہوا کرتی تھی، گاڑیاں تو نام کو نہیں تھیں، بسیں نہیں تھیں، ہمیں سائیکل پہ آنا جانا پڑتا تھا۔ کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹ تھے جو پیدل آیا کرتے تھے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں۔ میں ابھی جب اپنے گاؤں میں بچوں سے بات کرتا ہوں تو سائیکل کی اگر میں بات کروں کہ سائیکل پہ اسکول جایا کرو تو ہنستے ہیں، کہتے ہیں جی سائیکل کیا، موٹر سائیکل ہے، نہ ہو تو چنگچی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سائیکل پہ اتنا لمبا سفر۔ تو میرے سننے والوں کے لیے کہ گیلا مت کریں آج کے دن کا، لیکن آسانیاں دیکھیں، اللہ نے کتنا کرم کیا ہے۔ موبائل فون ہے، ہر ایک کے پاس رابطے میں ہے، گاڑیاں ہیں، سفر کرتے ہیں ہم، سڑکیں ہیں، اور گھروں میں پنکھے، بجلیاں۔ اس وقت کے حالات میں ابھی اس پہ کیا روشنی ڈالوں، آپ خود جانتے ہیں، جو میری عمر کے ہیں اور جو چھوٹے ہیں انہوں نے کہانیاں سن رکھی ہوں گی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ یہ ہے کہ آسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور آسانیاں آہستہ آہستہ سب کی پہنچ تک پہنچ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں آسانیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مزید آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ سب کے لیے آسانیاں دستیاب ہوں، سب کے لیے ساری سہولتیں اویلیبل ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے معروف سماجی اور دینی رہنما فقیر شیر محمد امن و امان اور بھائی چارے کو ہماری تہذیب و ثقافت کا خاصہ قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فقیر شیر محمد ہے۔ یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سٹی میں دربار شریف کھگنے والا کا میں خدمتگار ہوں، خادم۔ جہاں تک میرے گفتگو کا تعلق ہے، میرا ایک زندگی کا عرصہ گزر رہا ہے الحمدللہ امن و اتحاد کی فضا قائم کرنے کے لیے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے بچپن سے ہی ایسا ماحول دیکھا ہے کہ نہ کسی آپس میں کوئی جھگڑے ہوتے تھے، ہاں اگر ہوتے تھے تو معمولی نوعیت کے۔ ہمارے محلوں میں ہم دیکھتے تھے کہ خواتین کے جھگڑے جس کو ہم سرک میں جھیڑا کرتے، وہ ایک وقت ہوتا تھوڑے سے لڑ جھگڑتے تھے، پھر اس کے بعد اکٹھے بیٹھ کر چائے پی رہی ہوتی تھی۔ بچوں کے بھی ہمارے ایسے ہوتے تھے، نہ کوئی دشمنی۔ اب تو بدقسمتی سے یوں ماحول ہو گیا ہے کہ اختلاف دشمنی میں تبدیل ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے وہ جو تشدد کا عنصر ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اب کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو ختم کریں۔ اور ہمارا نوجوان نسل کو جو ہمارا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک وطن عزیز پاکستان،
یہ قائم کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. تو لا الہ الا اللہ کے پیغام میں سب مسلمان اور بلکہ تمام پاکستانی جو ہیں ہم بھائی بن کر رہے ہیں. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ ملک جو ہے یہاں پر رہنے والے پاکستانی سب آپس میں بھائی ہیں. یہاں پر جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی بنیادی حقوق حاصل ہیں, وہی جو ایک مسلمان کو ہیں وہی کرسچن کو وہی ہندو کو. ہم نے مل جل کر یہاں رہنے, جس طرح جس جوش جذبے سے محبت سے اتفاق سے ہم نے اس پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں کی تھیں, اب ضرورت ہے کہ اس سے کہیں بڑھ کر اتفاق اتحاد سے محبت کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں. نوجوان نسل جس طرح آپس میں کچھ اختلافات بلکہ اپنی کلچر کو بھی بھولتے جا رہے ہیں, گزارش یہ ہے ان بچوں سے ہماری کہ خدا را اپنے اسلاف کے طریقوں کو دیکھیں, اپنے آباء و اجداد کو, اور خصوصاً اپنی ثقافت کو مد نظر رکھیں. ہماری ثقافت ایک بہترین ثقافت تھی, بہت بہترین, ہمارا ایک نمائندہ قسم کی ثقافت تھی, مثالی قسم کی. یہاں پر جو دیکھیں ریخان میں شادی خوشی ہوتی تھی تو ایک گھر میں شادی جو ہوتی تھی وہ یوں سمجھ لیں کہ پورے محلے کے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے, پورے علاقے کے لوگ ہوتے تھے. دیہاتوں میں بھی ایسے ہوتا تھا, شہروں میں بھی ایسے. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک گھر میں جو خوشی ہے تو دوسرے والے کو قریبی کو پتہ نہیں ہوتا, کوئی بھی ہوتا ہے. ہمارا پیغام ہے کہ آپس میں مل جل کر محبت سے اور اپنے پرانی ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی پر گامزن رہیں, اور اپنے کلچر کو خصوصاً اسلامی کلچر کو ہم قائم و دائم رکھیں, اور آپس میں محبت بھائی چارے کی فضا, تاکہ ہمارا ملک وطن عزیز قائم دائم رہے, مضبوط رہے, اور اس کی طرف کوئی میلی نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے. سینئر صحافی, کالم نگار اور سماجی کارکن ابو المعظم ترابی کا تعلق بھی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. ماضی کے دنوں کو وہ کچھ اس طرح یاد کرتے ہیں. میرا نام ابو المعظم ترابی ہے اور میں جرنلسٹ ہوں, کالم نگار ہوں, سوشل ورکر ہوں. ہم نے جو زندگی اب تک گزاری ہے, میں تقریباً 58 ایئرس کا ہو چکا ہوں. ایک وقت تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بڑا پرامن ہے, ہماری جو تہذیب ہے وہ بڑی ریچ ہے, ہماری جو ثقافت ہے وہ بڑی مؤثر ہے, اور ہم اس پہ عمل بھی کرتے تھے. ہم امن و اخوت کے ساتھ رہتے تھے, بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے, محبت کے ساتھ رہتے تھے. مطلب اتنی محبتیں ہوتی تھی کہ گھر میں اگر ترکاری پکتی تھی, سالن پکتا تھا تو وہ بھی تقسیم ہوتا تھا, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم تبادلہ کرتے تھے, اور یوں کئی ڈشیں جو ہیں ایک گھر میں کھائی جاتی تھیں, اور اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں ہم ایک دوسرے سے تبادلہ کر کے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. ہم تعلیمی لحاظ سے جب ہم کلاسوں میں ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے آپس میں, اور اس کے باوجود کہ ہم بحث معاملات پہ لڑتے جھگڑتے بھی تھے, بعض معاملات میں ہماری اختلافات بھی ہوتے تھے, رنجشیں بھی ہوتی تھیں, لیکن اس طرح کا کوئی تشدد نہیں ہوتا تھا اور عدم برداشت کا جذبہ نہیں ہوتا تھا. ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی جب ہم جوان ہوئے ہیں تو ہم کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, تو وہاں بھی ہمارا اسی طرح کا ایک امن کا, محبت کا, اخوت کا معاشرہ ہوتا تھا, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے, اور مذہبی حوالے سے بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے, اور بڑے اتفاق سے اور اتحاد کے ساتھ رہتے تھے. اسی طرح کسی پر مصیبت آ جاتی تھی, کوئی مشکل آ جاتی تھی, تو اس میں بھی ہم اس کے ساتھ ٹھہرتے تھے, ہم اپنے دکھ سکھ جو ہے وہ آپس میں بانٹتے تھے. لیکن اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئی نسل جو ہے ہماری وہ امن سے بھی آری ہوتی جا رہی ہے, اخوت اور محبت سے بھی, اور تہذیب سے بھی, اپنی ثقافت سے بھی دور بھاگ رہی ہے, اور بجائے اپنے تہذیب کو, ثقافت کو پر فخر کرنے کے دوسروں کی تہذیب پہ, ثقافت پہ, زبان پہ فخر کرتی ہے. تو میرا پیغام نئی نسل کے لیے یہی ہے کہ آپ بھی دوبارہ جو ہے امن کی طرف, اخوت کی طرف, محبت کی طرف, مذہبی ہم آہنگی کی طرف, مفاہمت, مصالحت کی طرف, برداشت کی طرف, صبر و استقامت کی طرف آ جائیں. تو انشاءاللہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں, جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جو قائد اعظم نے دیکھا تھا, اور جو ہم بھی چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں, وہ خواب ہمارا انشاءاللہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا. آج کی نوجوان نسل اپنے بزرگوں کے تجربات اور تہذیب و ثقافت سے سیکھ کر روشن مستقبل کی طرف قدم رکھ کر ملک کی ترقی و خوشحالی کا باعث بننے میں اپنا کردار بخوبی ادا کر سکتی ہے. پروڈیوسر اسد مختار, ریڈیو پاکستان, ڈیرہ اسماعیل خان. سلسلہ آپ نے سنا وہ بھی کیا دن تھے, جس میں پروڈیوسر اسد مختار کی تیار کردہ ریڈیو رپورٹ آپ نے سنی. پیشکش تھی ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کی.